میں تو اپنے لیڈر کی بات کروں گا بھائی، میں نے ایک بہت بڑی مثال دی ہے، کروڑ پکے والوں پتہ نہیں تم میں کون صاحبان اس وقت طلب بیٹھے ہیں جن کی جولیوں میں انشاءاللہ بات پہنچی اور زندگی میں بھولے گی نہیں، کہنے لگے میں اس کی پارٹی کی بات ہی نہیں کرتا، مجھے کیا ضرورت ہے میں اس کی پارٹی کی بات کروں، میری پارٹی اپنی کمال ہے، کوشش کر تو بھی رحمان کی پارٹی کی بات کر، شیطان کی نہ کر۔ شاباش شاباش۔ مہربانی مہربانی، یہ چغلی کھانا رحمان کی پارٹی ہے یا شیطان کی؟ غیبت کرنا ایسے ہی ہے؟ بہت شکریہ، سخت باتوں پہ مسکرا رہے ہیں۔ یہ گلہ کرنا رحمان کی تو نہیں ہے، پھر کوشش کر کوئی تیرے ساتھ بیٹھ کے گلہ غیبت کرے، اس کو کہے یہ میری پارٹی کا منشور نہیں۔ شاباش شاباش شاباش، بہت شکریہ۔ وہ پوچھے گا تیری پارٹی کا منشور کیا ہے، اس کو کہو میری پارٹی کا منشور ہے علی علی علی، اللہم صلی علی محمد یہ ہماری پارٹی کا منشور ہے۔ کیا بات ہے کروڑ پکے والوں، حضور میں مشکل باتیں تو نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں کسی نہ کسی ذریعے آپ تک پیغام پہنچ جائے۔ کوئی بندہ دوسری پارٹی کی بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا جب لیڈر نہیں پسند۔ وفاداری ہے، آج کے بعد ہمارا یہاں مل بیٹھنا امر امام سے اس لیے تھا، آج کے بعد جو زبانیں درود والی ہیں ان سے درود نہ بولو۔ مہربانی 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 کروڑ پکا، مہربانی کروڑ پکا، مہربانی کروڑ، تمہاری پارٹی ہے ہی کمال، الہی پارٹی ہے، خدائی پارٹی ہے، کیا ضرورت ہے؟ یہ وفاداری ہے، وفاداری یہی ہے حضور، جو یہ زبان جس مقصد کے لیے بنی، قرآن کے لیے، درود کے ذریعے، علی علی کرنے کے لیے، مولا کو بلانے کے لیے، نوحے پڑھنے کے لیے، قصیدے پڑھنے کے لیے، اس لیے زبان بنی نا۔ کیا ضرورت ہے ہم دوسری پارٹی کی باتیں کریں؟ ہمیں کیا لگی؟ حضور یہ میرے پاس آ گئے، مجھے کہنے لگے وہ جو امان صاحب ہے نا نادر جن کے گھر ہے، وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں۔ اگر میں رحمانی پارٹی کا بندہ ہوں تو پھر میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا نہ کر وہ کام جو رحمانی نظام کو پسند نہیں۔ شاباش شاباش، مہربانی، کاش کے وفاداری سمجھ آ جائے۔ مہربانی حضور، نہ کر وہ بات، نہ کر وہ کام، نہ کر وہ سلسلے جو اس پارٹی کو پسند نہیں، نہ کر، جیسا بھی ہے مولا کا چاہنے والا تو ہے نا۔ شاہ جی آپ کیسی بات کرتے ہیں، اس کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں۔ بات سن، تو جو کہہ رہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، تجھے مولا نے کہا ہے جا عقیدے چیک کر۔ بے مہربانی کروڑ پکا، مہربانی مہربانی، تجھے مولا نے ڈیوٹی لگائی جا عقیدے چیک کر، جا چیک کر اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ نہیں نہیں سید مولا نے تو نہیں ڈیوٹی لگائی۔ میں نے کہا جب اس نے نہیں لگائی تو اپنی خود ساختہ ڈیوٹی کیوں لگاتا ہے؟ دکھ ہوتا ہے نادر مجھے جب منبر پہ کھڑے ہو کر بندے کہتے میں آپ ٹیسٹر لگانے لگاؤں، چیک کرنے لگاؤں کس کی ولایت کتنی ہے۔ نہ کر یہ کام، رحمانی منبر کو زینت نہیں اور زیب نہیں دیتا۔ تجھے ٹیسٹر لگانا اس وقت چاہیے جب تجھے ٹیسٹر دینے والے نے کہا ہو، جب اس نے یہ فیصلے رکھے ہی اپنے پاس ہے۔ بھئی کیا بات ہے کروڑ پکا۔ اچھا ایک قدم قدم ادھر تو ہو جاؤ، وہ بندے پیچھے بیٹھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں وہ بھی ساتھ میں، تھوڑا تھوڑا ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، درود پڑھتے پڑھتے ہو جاؤ، اللہم صلی اللہ۔ آجو 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 آجو، بسم اللہ، آجو، مولا خوش رکھے، بہت جگہ ہے، آجو آجو، بسم اللہ۔ ہیں جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد آل محمد بلند الصلوات۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک نئے انداز کی گفتگو ہے،
रूटीन की बातें तो सुनते ही रहते हो, हैं जी? ये बातें गौर फरमाओ, जिंदगी में काम देंगी। खुदा की कसम, वफादारी कमाल। मेरी तरफ देखना यार, वफादारी। अच्छा बुला लो, कोई बात नहीं। आपके अपने ही हैं, बल्कि हमारे अपने ही हैं, सारे अपने ही हैं। हाँ, इसलिए सीने से लगाया करो, फैसले मौला पे छोड़ दिया करो। बड़ा अहम पैगाम मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर गया। मेहरबानी करो, किसी के अकीदे चेक मत करो, किसी को उधर ही रहने दो जहां वो है। अपना किरदार कमाल करो, सब्र कमाल लेके आओ, शुक्र कमाल लेके आओ। लंदन बैठा हूं एलिबेट टीवी पे, किसी ने कहा शाह जी शुक्र की तारीफ क्या है? मैंने कहा जहां शिकवा ना हो। शाबाश, मेहरबानी करो पता। हाँ, शुक्र की तारीफ क्या है? मेहरबानी हजूर, जहां शिकवा ना हो, जहां शिकवा ना हो। हजूर बड़ी कीमती बातें हैं, संभालते जाओ। वफादारी इसलिए ज़रूरी है, इसके बगैर चारा नहीं। मोहब्बत कमाल पे नहीं जाएगी, वरना कमज़ोरी रह जाएंगे, मुहिब भी मर जाएंगे। शिया बनना बड़ा ज़रूरी है। आज से पक्का काम हो गया कि आज के बाद ये ज़बानें वफादारी का कमाल मयार बन के चलेंगी। किसी की ग़ीबत नहीं करेंगी, किसी का गिला नहीं करेंगी। इनको तो दरूद से ही फरागत नहीं होगी। मेहरबानी, इनको तो अली अली करने से ही फरागत नहीं होगी, इनको तो नाते अली पढ़ने से ही फरागत नहीं होगी, इनको तो अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन पढ़ने से ही फरागत नहीं होगी। इनके पास तो टाइम ही नहीं होगा। क्यों बैठ के किसी का गिला करे? वफादारी है, वफादारी यही है जिसके लिए जो बना उधर इस्तेमाल हो। आओ एक और वफादारी बताओ। हम बड़े खुश नसीब हैं करोड़ पक्का वालों कि हमें अलम उठाना नसीब है। कभी डॉक्टर इकबाल ने अलम इकबाल मकाम ने शियों के लिए कहा था, शियों तुम्हारे लिए कह रहा हूं, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रदा क्या? मेहरबानी, मेहरबानी। वफादारी, वफादारी हाथ आम नहीं, अलम उठाते हैं। कोशिश कीजिए वफादार रहिए। जो हाथ अलम को मस हो वो हराम पे नहीं, जिंदगी में हराम पे ना जाए। वफादारी में शक आता है, फर्क आता है। वो हाथ जो अलम को मस हो वो कभी भी हराम पे नहीं, बल्कि इमाम के कदमों को मस हो। यह वफादारी। अच्छा चलो एक बात छोटी सी और अर्ज करता जाऊं। वफादारी कमाल पे आ जाए ना तो फिर ज़हन थोड़ा सा बुलंद परवाज करना शुरू कर देता है। यकीन की जितने बुलंद परवाज करते दरख्त को भी बंदा खड़े खड़े देखना शुरू कर देता है। अच्छा ये छाँव क्यों है? फौरन ख्याल आता है गहरा बड़ा है। जो चीज़ गहरी हो वो मखलूक के लिए छाँव का सबब होती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बच्चों से हजूर मेरी तरफ देखना, हजूर मेरी तरफ, हजूर 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 हजूर। मैं बिल्कुल बच्चों से परेशान नहीं होता, बिल्कुल नहीं। मैं तो खुदा की कसम इस्लाम इनसे सीखता हूँ। हर बीबी इनको गोद में लेती है, हर एक को माँ समझते हैं। यही तो इस्लाम है। बैठे थे उनके ड्राइंग रूम में, बच्चा गया बाहर दुकान वाले के पास, वो चीज़ खानी थी, वो चीज़ ले आया। बाप ने पूछा बकाया बकाया पैसे का? नहीं, बस हो गया। यानी वो 10 रुपए की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। कोई टाफ़ी शाफी टाइप थी, 10 की थी, या चिप्स था, पता नहीं क्या था। ले आया तो वो कहते बस पता नहीं। बाप गुस्से में, अभी मैं जाता हूँ दुकानदार से पूछता हूँ इसने बच्चे के बकाया पैसे क्यों नहीं दिए। मैंने कहा बिल्कुल ना जाना, ये तो बड़ा काम करके आया है। कहने लगे क्या? मैंने कहा उसको तो पता ही नहीं, उसने इसको नहीं लूटा, इसने उसको लूटा है। अरे बहुत शुक्रिया, अरे बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर। उसने इसको नहीं लूटा, इसने उसको लूटा। कहने लगे शादी वो कैसे? मैंने कहा इसकी नस्लों को मकरूज कराया है, इसकी नस्लों को कई देने पड़ेंगे। मखलूक गलत हरकत करके क्या समझती है खत्म हो गई? नहीं नहीं जी, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर। जर्रा बराबर भी अच्छा अमल करोगे उसकी सजा है, जर्रा बराबर भी गलत अमल करोगे उसकी सजा है। खालिक ने कुरान में कह दिया तो उसका चारा ही नहीं है, घबराता नहीं है। बस आपने मेरी तरफ देखना है।
فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں نا. حضور میں آپ کی خدمت بیان کر رہا تھا علم اٹھانا وفاداری ہے, وفادار کے ساتھ وفاداری ہے. کتنے خوش نصیب ہیں ہمیں علم اٹھانا نصیب ہوا, کتنے خوش نصیب ہیں. میں نے کہا غور و فکر شروع ہو جائے, وفاداری کا معیار بڑھتا جائے, غور و فکر شروع ہو جاتا ہے. کمال کمال کمال. درخت کو بندہ دیکھتا ہے گہرا ہے تو چھاؤں ہے, پھر کھڑے کھڑے دیکھتا ہے درخت نیچے والے کو چھاؤں دے رہا ہے, بورڈ نہیں لگا درخت پہ کہ میرے نیچے نیک آئے گناہگار نہ آئے. مہربانی کروڑ روپے کا, مہربانی. کہیں بورڈ نہیں لگا جس پہ لکھا ہو کہ میرے نیچے نیک ہی آئیں گناہگار بدکار نہ آئیں. بورڈ لگاتا ہی نہیں. درخت سے پوچھ رہے کیوں نہیں یہاں میں یہ معاملہ کیوں نہیں کرتا, کہنے لگا فیصلہ کرنا میرا کام نہیں ہے, میرا کام اطاعت پہ ہے. اچھا درخت ایک اور بات تو بتا, یہ تیرے اوپر پھل لگتے ہیں تو خود نہیں کھاتا, کہنے لگا پہلے میرے پھل کی مٹھاس پہ تو غور کر. میں نے کہا ہاں میرے ملک پاکستان میں مل جاتا 200 روپے کلو, سستا ترین. لاکھ روپے کلو ملے پھر بھی سستا ہے. کیوں؟ پھل کی محنت بڑی ہے, مٹھاس ایسے نہیں آئی. معصوم فرماتے ولایت علی کی وجہ ہے. شاباش شاباش شاباش, مہربانی کروڑ روپے کا, یہ مہربانی ولایت علی کی وجہ ہے. یہ مٹھاس اس, بہت شکریہ, مٹھاس اس کے اندر آئی. لیکن پھل جب قربان ہوتا ہے ہم اور آپ پہ ایک اعلان کر رہا ہوتا ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, کہتا ہے جتنی مٹھاس ولایت علی کی وجہ سے میرے اندر آئی, اب میں اپنے آپ کو تجھ پہ قربان کر رہا ہوں, تو بھی کوشش کر کڑوا نہ بن, میٹھا بن. مہربانی. درخت بہت شکریہ. درخت تیرے اوپر تو دھوپ ہے, ہمیں تو چھاؤں دیتا ہے, تو بھی خدا سے کہہ دینا پروردگار میرے لیے چھاؤں کا سبب بنا. کہنے لگا تم انسان اور ہو, میرا تھوڑا معیار اور ہے. میں نے کہا کہتے تو ہم ہیں اشرف ہیں. نادروان کبھی میں پھیراؤں تو مجھے تو نے یاد کرانے اشرف المخلوقات پہ خطاب کریں گے. کہتے تو تم ہو کہ ہم اشرف ہیں, لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں, میرے اوپر آتی ہے دھوپ, تم کہہ رہے خدا سے کہو میرے سائے کا سبب بنائے. میں کیوں خدا سے کہوں, میرا کام ہے شکر کرنا. جو شکر کرتے ہیں وہ شکوہ نہیں کرتے. خدا کی قسم ذہن کھلتا ہے. مہربانی مہربانی, ذہن کھلتا ہے. جو ہی بندہ وفاداری کے معیار پہ سفر کرنا شروع کرتے ہیں, ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. مجھے کیا لگے جناب کہہ رہے تھے سید آپ آئے ہو نا, وہ ہمارا ایک علاقے کا بندہ ہے, ایک ہے مولا کا چاہنے والا, وہ سال پہلے شادی, اس کے پاس 4 کلے زمین نہیں تھی, 50 کلے ہو گئی. میں نے ان کو کہا ہم وفادار ہیں, وفاداری پہ رہیں گے. اچھا نہیں لگتا, کیوں ہم جلیں. ایک اور آ گیا, کہنے لگا شاہ جی وہ پہلے آپ آئے تھے آج سے کئی سال پہلے, کروڑ پکا, آپ کو یاد ہوگا فلاں بندے کے پاس 10 مرلے کا گھر تھا, شاہ جی آپ اس نے 4 کنال کی کوٹھی بنا لی ہے. او بھائی ہم وفادار رہنا چاہتے ہیں, ہم کیوں جلیں. اچھا حضور اس کو آرام سے پیار سے بھیج, جی جی جاؤ جاؤ, کوئی بات, آپ خود لے جائیں, آپ خود لے جائیں. آپ درود کا تحفہ آل محمد کی بات. کوئی بات نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. کہنے لگے شاہ جی جب آپ آئے تھے 10 مرلے کا گھر تھا, 4 کنال کی کوٹھی ہے. میں نے کہا وفادار رہنا ہے, جلنا نہیں. کہنے لگے شاہ جی ایک اور بندہ کہنے لگا شاہ جی آپ کو پتہ ہے اس کے گھر 6 پراڈو آ گئی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, وفادار رہنا ہے, ہم نے جلنا نہیں. کہنے لگے شاہ جی آپ ہر ایک کو کہہ رہے جلنا نہیں, کوئی خاص راز ہے. میں نے کہا علی والے وہ ہیں, ان کو پتہ ہے جو دنیا میں جلتا ہے اس نے آگے بھی جلنا ہوتا ہے. شاباش. اشاروں میں میں کہہ کے جا رہا ہوں, سنبھالتے جاؤ. بہت شکریہ, دو مہربانی. علی والوں کا ذر بہت بڑا ہے. وہ کہتے ہیں جلتا دنیا میں وہی ہے جس نے آگے چلنا ہو. اور بھئی میں کیوں چلوں, 6 پراڈو ہیں, 20 پراڈو ہیں, 50 کلے زمین ہے, 100 ایکڑ ہے, خدا اور دے. میں علی والا ہوں, میرا ذر بڑا ہے. ارے بھائی تیرے پاس تو ہے کچھ نہیں, تو جلتا ہی نہیں. کہنے لگا میں کائنات کا امیر ہوں, میرے پاس کچھ نہ ہو, علی تو ہے نا.
مہربانی مہربانی، بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور، مہربانی، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ پکی بات ہے، تھوڑا سا سفر اور کریں۔ ہری چند میلسی والے کہتے ہیں سید آپ بار بار گھڑی دیتے ہیں، گھڑی ہمیں دے دیں، آگے ٹائم دیا ہے نا، اتنی دور نکلتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے 4-5 جگہ پیغام پہنچاؤں، 20-25 ہزار پیٹرول لگاتا ہوں، حلال تو کر کے جاؤں نا۔ نادر امان لیتا کیوں نہیں ہوں؟ نادر امان آنے والا ہے میرا اور آپ کا مشترکہ صاحب زمان، علی کے علی بیٹے نے کروڑ پتی والے، میری پوری گفتگو ایک طرف یہ جملہ سنبھالیے گا، علی کے علی بیٹے نے آ کے دنیا والوں کو کہنے، دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ شاباش شاباش، مہربانی کروڑ پکا، مہربانی کروڑ پکا۔ دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ کیا کہیں گے ہم؟ مودت کا حساب برادر محترم صرف وہی دے سکتا ہے جو وفاداری کے معیار پہ چل پڑا ہو۔ ایسا ہی ہے؟ آؤ 2-3 جملے وفاداری کے اور ایک چھوٹا سا واقعہ نہ سنا دوں، صرف 1-2 جملے اور عرض کر کے واقعہ سنا تو اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں۔ حضور وفادار، میری طرف دیکھنا، آپ نے دیکھنا میری طرف ہے، اس لیے میں نے آپ سب کو آگے کر کے بلایا تاکہ پیچھے آنے جانے والوں پہ آپ کی نگاہ نہ جائے۔ وفاداری کا معیار یہ ہے جو آنکھیں علم کو دیکھے اور زندگی میں حرام نہ دیکھے۔ مہربانی مہربانی، یہ وفاداری ہے جو آنکھیں خاک شفا کو دیکھے وہ حرام کیوں دیکھے، کیوں ادھر ادھر دیکھے نہ، آنکھیں بچا، وفاداری ہے۔ کیونکہ میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ہمیں کمال زیارات نصیب ہیں۔ اور آج میں تمہیں خدا کی قسم ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں کروڑ پکا والو۔ وفاداری کے 3-4 کام جو میں نے تمہیں بتایا نا، شروع کر دو۔ ایک تو جس سے ناراض ہو مومن سے جاؤ گلے لگاؤ، تو تمہاری ٹینشن ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ اور میں تمہیں ٹھیک بات کر رہا ہوں، فائدہ ہے۔ جو ناراض ہے منا لو، ورنہ میت رکھی ہوگی تمہارا وارث کھڑا ہو کے کہے گا اسے معاف کر دو۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی مہربانی، اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دو۔ مرا کون ہے؟ جسم نہیں، نہیں، نفس مر جائے تو معافی منگوانی پڑتی ہے۔ ارے نفس مرنے پہ معافی کیوں؟ اصل میں پتہ ہے قبر میں ہونے علی سے ملاقات، علی بھی چاہتے ہیں مجھے ملنا ہے تو پہلے میرے چاہنے والوں سے معافی مانگ۔ بھائی مہربانی، تحفہ دے کے جا رہا ہے ادھر کروڑ پکا، مہربانی کروڑ پکا، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتی، میں کو دفن کر، آگے بڑھ، سینے سے لگا، مومن ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے۔ اگلے دن میں گیا ایک جگہ، خطاب کے نام تو نہیں لوں گا اس جگہ کا، میں نے یہی کہا، میں نے کہا یار ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کرو، تمہارے آدھے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ تو مجھے فون کر کے 2-3 دن کہتے ہیں شاہ جی آپ کے خطاب کا اثر میرے اوپر تو یہ ہوا، میرے 15 سال سے میں اپنی پھپھو سے ناراض تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس نے رشتہ نہیں دیا تھا۔ تو 15 سال بعد رات میں پھپھو کو گیا ہوں، میں نے ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھا ہے، مجھے علی کے لیے معاف کر دو شاہ جی، خدا کی قسم 15 سال پریشان ہوں، رات سکون کی نیند سویا۔ مہربانی کروڑ پکا، مہربانی کروڑ پکا، مہربانی حضور، وفاداری ہے۔ آؤ سینے سے لگو ایک دوسرے کو، سب اپنے ہیں، سب مولائی ہیں، سب بھائی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی ہو گئی کوتاہی پھر بھی بڑا پن اظہار کرو، کوئی بات نہیں یار، جیسا بھی ہے تو میرے مولا کا تو ہے نا۔ یہاں حضور ہم عقیدوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے، اس کے پاس ولایت نہیں، وہ تو ولایت رکھتا ہی نہیں، میرے پاس ولایت ہے، یاد رکھنا ولایت کے بغیر چارہ نہیں۔ نصیب اسی کو ہوتی ہے جو دل کو کعبہ بناتا ہے۔ شاباش، مہربانی کروڑ پکا، مہربانی کروڑ پکا، مہربانی کروڑ پکا، مہربانی کروڑ، مہربانی حضور، مہربانی حضور، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ بھائی، کیا بات ہے کروڑ پکا، ملتی اسی کو، نصیب اسی کو جو دل کو کعبہ بنائے۔ اور کروڑ پکا یاد رکھنا، دل کعبہ اس وقت بنتا ہے جب بت ختم ہو جائے۔
ہمیں ولایت کا نتیجہ بتاؤ. یہ جدھر بیٹھے ہو ولایت کے بغیر چارہ نہیں. ولایت جس کے لیے رسول کی رسالت داؤ پہ لگی ہو، معاملہ معمولی نہیں، لیکن نتیجہ بھی سنتے جاؤ. معصوم فرماتے ہیں 11ویں لال ولایت فرماتے ہیں ہمارے گھر کی ولایت بغیر چارہ نہیں. جو قبول کر لے وہ پانی پہ ایسے چلتا ہے جیسے زمین پہ چلتا ہے. اوئے ہوئے 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 حیدری مہربانی. ہمارا تو یقین ہی ابھی تک مضبوط نہیں ہوا. ولایت یقین سے آغاز ہے. اگلے بسم اللہ کر کے پانی پہ چل پڑتے ہیں. تیرے پاس تو بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہے. بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ، مہربانی. وفاداری پہ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں، بڑی قیمتی ہے. آنکھیں پاک رکھو، کوشش کرو کچھ دیکھ بھی لو، ماں بہن بیٹی سمجھو. موبائل پاک رکھو. اچھا جو نوجوان آج کل خیر سے موبائل یوز کرتے ہیں، بات سے بات آ گئی، چلو کروڑ پکا ہے، پکے بندے پکی بات کو پکا رکھیں گے. اس کے اندر جو ایک نظام جڑا ہے نا بڑا مضبوط ہے. آپ بچے گواہی دو گے، جوان دوستوں، بزرگوں نے تو بیچاروں نے استعمال ہی نہیں کیا. آپ جو سوچتے ہو وہ سامنے آ جاتا ہے. اس کا مطلب تمہاری ذہن کی سوچ کو یہ پہلے ہی بھانپ لیتا ہے. بندوں کا بنایا ہوا موبائل ہر چیز دیکھ بھی رہا ہے، تمہاری سوچوں کو بھی دیکھ رہا ہے. کیا خیال ہے عین اللہ کا؟ بہت شکریہ، یہی میں نے عرض کرنا تھا. مہربانی 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 مہربانی. بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ. ہر چیز کیمرہ اس کا بڑا مضبوط ہے، ہر چیز واچ کرتا ہے. یہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. ارے بھائی ٹیکنالوجی اتنی تکڑی ہو گئی تو پھر 2 مصرے عرض کر رہی نا. عرض کر رہا ہوں کروڑ پکا والوں، مٹ جائے گا زمانے سے گناہوں کا تصور، مٹ جائے گا زمانے سے گناہوں کا تصور، گر اس کا یقین ہو کوئی دیکھ رہا ہے. آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کی محبت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. آپ کی محبتوں کی کیا بات ہے. میرا دل ہے وفاداری پہ 2 باتیں اور عرض کرتا جاؤ. کوشش کرو مجھے اور آپ کو تبرک نصیب ہے نا. جو گھر میں پکتا ہے وہ بھی تبرک ہے، باہر پکے وہ بھی تبرک ہے، سرکار کا صدقہ ملے وہ بھی تبرک ہے، نیاز ہے. نادر افغان شیعوں کو چاہیے یہ وائرل کرنا. کورو پکا والو سارے ریکارڈ کر لو. بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. کوشش کرو جو ہی جہاں بھی تبرک کا لقمہ کھانے لگو، کھانے سے پہلے کہا کرو جس کا صدقہ کھا رہا ہوں خدایا مجھے حلال کرنے کی توفیق عطا. مہربانی 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 مہربانی. خدایا پروردگار مجھے حلال کرنے کی. بہت شکریہ. کروڑ پکا والو جمائیاں نہیں آنی چاہیے، میں نے ڈائری شاعری کے لیے رکھی ہے. ہاں اگر جمائی ہیں تو پھر شاعری شروع کرنی پڑے گی. بات وہ دروڑ والے بیچارے پریشان ہو جائیں گے. وہ ابھی فون آ رہے تھے کہ سید آپ سیدھے آ جائیں. ہم نے کہا یار ہم اتنی دور سے نکلے ہیں، خیر سے جگہ جگہ پہنچے. پہلے شجاباد روڈ پہ پڑھے، پھر وہاں سے سرکار نے کرم فرمایا شیر گڑھ میلسی بھیجا، وہاں سے آقا نے ہری چند بھیج دیا، وہاں سے آقا نے آپ کے پاس بھیجا، یہاں سے دروڑ سے پھر آپ کے دعاؤں میں لاہور. پیغام ہی دینا ہے نا. تو بابا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بابا اس لیے اگر حق کا نام لے کر کوئی اپنے گھروں سے 3 مہینے نکل سکتے ہیں، ہم حق والوں کے لیے نہیں نکل. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. میری قوم کو ضرورت ہے، میری قوم بڑی کمال ہے. شک ہے ہمیں تو پک ہے نا.
इंशाअल्लाह। ये सही फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं, हमें यकीन है। अल्लाह करे वाकई यकीन हो इंशाअल्लाह, अल्लाह करे वाकई यकीन हो। खुदा की कसम, जिस दिन तुम्हें यकीन आ गया ना, कोई देख रहा है, तुम एक दूसरे से लड़ना छोड़ दोगे, तुम फजूल बातें करना छोड़ दोगे, तुम लड़ाई झगड़े मामलात से बाहर निकल आओगे। तुम कहीं भी गुजरोगे, कहोगे कोई देखे ना देखे, वो तो देखता है। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ बंदे देख रहे हैं परेशान बैठे, सैयद कह क्या गया, हजूर ये नमाज पढ़ते हो ना, खैर से खुदा सलामत रखे, इसी तरह ही पढ़ते रहो। नमाज ज़रूरी है, लेकिन नमाज का कोई मकसद है। हाँ, नमाज का सबसे बड़ा मकसद है, नमाज बुराई बेहयाई से बचाती है। मेहरबानी मेहरबानी। मेरे से लंदन टीवी पे बैठो, किसी ने पूछा सैयद कैसे पता चले मेरी नमाज कबूल हुई? करोड़ पक्का बताऊं जो मैंने उनको बताया। मैंने कहा जब तुझे दुनिया की हर औरत वहां बहन नजर आए, समझना तेरी नमाज कबूल हो गया। अभी बहुत शुक्रिया, अभी बहुत शुक्रिया, अभी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नमाज खैर से सारे पढ़ते हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज के बाद खैर से तस्बीह पढ़ते हो ना? तस्बीह के भी बड़े फजाइल हैं। इसमें ये 33 और 34 दफ़ा में राज क्या है? बड़े राज है, हर एक को पढ़नी पड़ती है। कोई बात नहीं, जिसने अलीन वलीउल्लाह नहीं भी पढ़ा उसको भी पढ़नी पड़ती है। मोहम्मद की बेटी, तेरी तस्बीह की इतनी फजीलत है तो तू क्या होगी? हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, क्या बात है यार। शहजादी पे गुफ्तगू करना बड़ी मुश्किल काम है। इशारा दे गया, जमात सानी में इशारतन गुफ्तगू करता हूँ, डर लगता है हिजाबुल्लाह है। बाबा जी आपके सवाल से जुड़ा अर्ज कर रहा हूँ, ये हम जैसे नहीं, ये हम जैसे नहीं। बाबा जी आपने मेरे से सवाल पूछा था ना, मैं एक छोटी सी बात अर्ज करने लगा हूँ। ये दुनिया में आए, इनका आने का मयार और है, हम आए हमारा और है। हम आए 40 दिन, हमारी माँ मुसल्ले पे करीब नहीं जाती, ये आए तो माँ मुसल्ले पे बैठी होती है। मेहरबानी मेहरबानी। कोई अकीदे की बात नहीं, ये वो हकीकत है। अकीदा तो आज तक मैंने मेंबर पे बताई नहीं, ना किसी को बताऊंगा। मेरा अकीदा मेरे लिए, दूसरों के लिए तो नहीं है। हाँ, ये काम का शुरू कर दिया बंदों ने, आओ मैं तानू अपना अकीदा दसा। और यार अपने पास रख। कभी सलमान ने भी बूजर को बता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया करोड़ का, बहुत शुक्रिया करोड़ का, बहुत शुक्रिया करोड़ का। मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, आपकी मोहब्बत। कभी बताया नहीं जनाब सलमान ने तो किसी को नहीं बताया मेरा अकीदा क्या है। और बूजर को पता चल जाए तो मैं यार कुछ और है, उसने किसी को नहीं बताया। अकीदा अपने पास रखो, अपना अकीदा संभाल के रखो, मजबूत से थाम के रखो। क्या जरूरत है किसी को बताने की? अच्छा जी, बात करो कहीं मुड़ ना जाए। नमाज के बाद तस्बीह, तस्बीह के बाद ज़ियारत, खैर से पढ़ते हो ना? अच्छा कैसे पढ़ते हो? वफादारी वाली बात अभी रह गई। नादरवान खम से चाहिए वफादारी पर गुफ्तगू करने के लिए। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम यूं शुरू होते हैं, पाक रसूल को पहला सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हम सलाम इसलिए करते हैं, वो हाजिर भी है, वो नाजिर भी है। बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैका, बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। करते 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 करबला काज में नजफ, कुल्लना मोहम्मद जो है। अच्छा जब वापस आते हैं मयार बदल जाता है। यूं थे, पता नहीं अचानक यूं क्यों हो जाता। शाबाश, मैं आ गया मकसद पे जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हजूर। पता नहीं मयार क्यों बदल जाता है। नादिर ने मुझे एक मैसेज करके कहा सैयद मेरी तो तवक्को से ज्यादा करोड़ पका आ गया। ये तो मुस्तफ़ा की मेहरबानी हजूर, ये तो मुस्तफ़ा मेहरबानी हजूर, ये तो मुस्तफ़ा की मर्जी है उनके घर की बात। हमें जैसे एक बंदे को कोई साहब कहने लगे, हो सकता है कब्र में तो अली नहीं आने, हो सकता है अली बादशाह इमाम ज़माना को भेज दें। अगला कहता है नहीं नहीं, किताबों में लिखा है या अली आएंगे। वो घर की बात है, वो सारे मोहम्मद हैं। परेशान होने की क्या जरूरत है?
ان کے گھر کی بات ہے. ویسے امامت صاحب زمان کی ہوگی. اللہ کا نبی جناب عیسیٰ سرکار کے پیچھے کھڑا ہوگا, مقتدی بن کے پیچھے کھڑا ہوگا, مقتدی بن کے. روح اللہ بھی ہے, کلمت اللہ بھی ہے. اہل سنت کو تو ملک ہے, یا نبی اللہ آئیے نماز پڑھائیے. جناب عیسیٰ کہیں گے نہیں, آپ کھڑے ہوئیے, ہم پیچھے کھڑے ہوں گے. ناظران اس میں بھی بڑی گفتگو بنتی ہے کہ یہ کیا کیا معاملات ہیں, لیکن اشارتاً اتنا ہی کافی سمجھنا امامت صاحب زمان کی ہوگی. مجھے قسم آج کے ذکر کی کم از کم 3 معصوموں کے میں پڑھ بیٹھا ہوں, جب بھی تیری حجت کا نام آتا تھا سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. جمعے کے خطبے میں دیکھیں مولوی صاحب ساروں کے نام لیتے, کوئی کھڑا نہیں ہوتا, جو ہی صاحب زمان کا نام آئے. خدا نے مقام امام زمانہ منفرد بنایا ہے, اور ہر دور کے لوگوں سے اس کے امام کے بارے میں سوال ہوگا. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا بتاؤ علی کا ساتھ دیا یا نہیں دیا, صفین میں تھے یا نہیں تھے. ہمیں کہا جائے گا بتاؤ مہدی کا ساتھ دیا یا نہیں دیا. میں جواب پہلے ہی دے گیا ہوں, سرکار زمانہ کا ساتھ دینا تو وفادار بن, مہربانی وفادار بن, سرکار کا ساتھ ہے انشاءاللہ. لو جی بس اسی پہ میں نے بات مکمل کرنی ہے, وقت کافی ہو گیا میرے خیال میں. چلو بسم اللہ. آپ ہمت کرو, محنت کرو تھوڑی سی, کوئی 4 5 10 گاؤں پھرو, ان کو کہو ہم سید کو بلا رہے ہیں, کوئی 5 کلومیٹر, کوئی 10 کلومیٹر, کوئی 20 کلومیٹر سید کو بلا رہے ہیں. 5 7 پروگرام کٹھے کرو, میں آ جاؤں گا, پھر آ جاؤں گا. بٹھاؤ نا مجھے, بیٹھنا نہیں میں نے. ادھر لے چلو, 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 تاکہ ہو سکتا ہے لوگ بیدار ہو جائیں. لوگ بیدار ہو گئے تو لوگ تیار ہو جائیں گے, لوگ تیار ہو گئے تو لوگ وفادار ہو جائیں گے. مہربانی مہربانی. حضور یہ منفرد خدا, ہم سے پوچھا جائے گا بتا زمانے کے امام کا ساتھ دیا یا نہیں دیا. لو جی جھکنے پہ دیکھ لو, جھکے کیوں ہیں؟ سامنے حاضر اور ناظر موجود بیٹھا ہے, سارے حاضر ناظر, مگر یہ زمانے کا امام ہے, حق بنتا ہے جھکے. اگر یہاں صرف نماز میں بیٹھا دیکھ رہا ہے تو ہر جگہ نہیں ہے. حضور یہاں ایک سلام سے جڑا سلام ہے, اور اسی پہ میرا سلام ہے. میں جا رہا ہوں. سلام میں آخر میں کہتے ہیں حضور تھکنا نہیں, آپ کی مہربانی, تھکنا نہیں, تھکنا نہیں, جاگیے گا, مولا سلامت رکھے, جاگیے گا. بڑے قیمتی تحفے ہیں, پھر سرکار کا حکم ہوگا تو پھر ابھی تو ٹائم ہے نا, سنبھالو. اچھا جی, ہم نے سارے معصوموں کو سلام کیا, السلام علیکم نبی اللہ, السلام علیکم غریب الغربا, سب کو سلام کیا نا. مگر حضور آخری شہزادے پہ جب آتے زمانے کے امام پہ, ہم خالی سلام نہیں کرتے, ریکویسٹ کر رہے ہیں, السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان, الامان 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 من جور زمان, من فتنة الزمان, من شر شیطان. نوجوان دوستوں میں آپ کو بتا جاؤں, یہ اللہ مان ہے نا, اس کا مطلب ہے پناہ دے, بچا لے, پناہ دے. گاڑی موڑو یار, میں آیا, پناہ دے, بچا لے. نادر میں مسائب نہیں پڑھ سکوں گا, وقت نہیں ہے. پناہ دے, بچا لے, پناہ دے, بچا لے. کن چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں؟ زمانے کے جور سے, زمانے کے فتنے سے, شیطان کے شر سے, شیطان کے شر سے. دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے سب نے مغرب عین پڑھی, ہم نے بھی راستے میں پڑھی, اپنے سب نے ہم نے پڑھی, لیکن کیا خیال ہے سب نے ایک جگہ پڑھی؟ نہیں. ملسی ہے, بابلپور ہے, ملتان ہے, پورا پنجاب ہے, پھر سندھ ہے, پورا پاکستان ہے, پھر 7 اور ملک ہیں, کافی ملک ہے, پوری دنیا ہے. ہر جگہ مومنوں نے کہا الامان الامان الامان, مہربانی, الامان الامان, من فتنۃ الزمان, من جور زمان, من شر شیطان. لو جی بچا. بغیر سپیکر کے او دروازے کے باہر آواز بھی دو تو وہ نہیں سنے گا. میں محتاج ہوں سپیکر کا. سپیکر میں کہوں گا کہ یار مجھے بچا, کہ میری مدد کر, تو سنے گا. بغیر سپیکر کے 7.5 ارب آبادی میں جہاں جہاں علی والے ہیں, سب کی پکار بچنے کے حوالے سے جو جہاں سنے اسے امام زمانہ کہتے ہیں. مہربانی مہربانی مہربانی, میں بھی امام کا حر بنوں گا.
मैं भी सलमान बनूंगा। बंदे कह दे सैयद ने आके कहा और बनूंगा। भला हम बन सकते हैं? अगर बन न सकते होते तो दादे के जिक्र में न बुलाता। शाबाश बे मेहरबानी यार, इतनी मोहब्बत से सुन रहे हो, मार्फत के मोती दिल चाह रहे आपकी जोड़ियों में डालता। जो बन न सकते होते जुलूस में शामिल न करता, बन न सकते होते अलम न उठवाता, बन न सकते होते तबर्रुक न खिलाता। और हम बन गए, खुदा की कसम। होर सलमान और होर से हमारा मयार बुलंद। करो सवाल, सैयद इतनी दूर से आया है, तेरी मर्जी ले ना ले, हमें तो परेशान करके जा रहे हैं। क्या होर से भी मकाम बुलंद? हाँ, इल्मी दलील के साथ कह के जा रहा हूं, हुजूर देख के मानना और है गैबत में मानना। एक छोटा सा तोहफा है, बहुत शुक्रिया, बड़ा टाइम दिया आपने। एक छोटा सा तोहफा लाहौर से चल के आपके लिए आया है, बड़ा कमाल तोहफा है, नाम है दुआए अहद। आपके मकतब की करोड़ पक्का वालों सारी दुआएं कमाल है। मुश्ताक साहब जरूर दुआ लीजिएगा। मुश्ताक अहमद मेरी साहब वो जरूर पढ़िएगा, बल्कि सबको कह के जा रहा हूँ, सब पढ़िएगा। मासूम ने फरमाया जो रोजाना सुबह दुआ अहद की तिलावत करेगा या करेगी, मैं वादा करता हूँ जहां भी दफन हुए मेरा मादी कब्र पे आएगा। बड़ी कमाल दुआ है। वैसे दुआएं सारी कमाल है, ये दुआ जोशन कबीर है, दुआ जोशन सही है, दुआ कुमैल है, हदीस किसा है, सारी कमाल है, लेकिन ये बाकमाल है। फरमाया जो पढ़ेगा, फरमाई किसने दुआ? तेरे मेरे छोटे लाद विलायत ने फरमाया जो पढ़ेगा सुबह, वादा करता हूँ जहां भी दफन होगा मेरा महदी आएगा। वो तुम्हारे लिए लाहौर से चल के आई है, ले लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, तर्जुमा पढ़िएगा ताकि पता तो चले इमाम कहलवाना क्या चाहते हैं। मुश्ताक साहब कब्र पे आके कहेगा उठ में आ गया। बंदा बंदी बस मेरी तरफ देखना, यारी मदद इतनी काफी समझना। मैं 1 मिनट बैठूंगा नादर, फिर मैं निकल जाऊंगा। जितनी देर में बच्चे दुआ तकसीम करते हैं, बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे, सरकार से गुफ्तगू होगी, वो मैंने छोड़ दी, बड़ी तवील गुफ्तगू होगी, मगर एक वक्त ऐसा आएगा जब नौकर या कनी से दाएं बाएं देखेगी। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखता है? मौला मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा शौहर, मेरे मामू, मेरे नाना, वो कहां चले गए? दफनाने आए थे। फरमाएंगे अगर ये तेरे होते तो तुझे मैयत न कहते। वे तेरे नहीं थे, इन्होंने कहा उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत। फरमाएंगे पहचान तेरा मैं हूं जो यहां मौजूद हूं।